جنگلات، باغات اور درخت کسی بھی سیارے پر زندگی کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنا کہ پانی۔ درخت زندگی کو آسان اور خوشگوار بنانے میں ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ زمین کے اوپر درخت کی حیثیت انسان کے بے لوث دوست کی سی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے لے کر ہم اپنے اس دوست کا قتل عام کر رہے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق کسی بھی ملک کی آب و ہوا کو خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کم و بیش 25% رقبے پر جنگلات موجود ہوں، لیکن اس کے برعکس بنگلہ دیش، بھارت اور بالخصوص پاکستان میں بڑے پیمانے پر درخت اور جنگلات کاٹے جا رہے ہیں۔ پاکستان کا شمار ماحولیاتی آلودگی والے ممالک میں ہوتا ہے، اور سن 2001 کے ایک سروے کے مطابق پاکستان کے صرف 7% رقبے پر جنگلات موجود ہیں، جو اب کم ہو کر تقریباً 4 سے 5% تک رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں جنگلات کی کمی نے فضا کے اندر آکسیجن کی تعداد کو کم، جبکہ کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی خطرناک گیس کی مقدار کو زیادہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے سانس اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی جیسے چیلنج کا بھی سامنا ہے، جس کے فصلوں کی پیداوار پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں پانی بھی خطرناک حد تک آلودہ ہو رہا ہے۔ پاکستان دن بدن ایک ایسے خطے کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں سانس لینا بھی دشوار ہو سکتا ہے، باوجود اس کے کہ عمران خان حکومت نے ملین ٹری نامی منصوبے کے تحت بہت زیادہ پودے لگائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دن بدن ختم ہوتے جنگلات کے خطرے کو کم نہیں کیا جا سکا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ پاکستان کے ایک بڑے زرعی رقبے پر ہاؤسنگ کالونیوں کا بننا ہے، جبکہ حکومت پاکستان زرعی رقبہ اور جنگلات بچانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے، اور اسلام نے ہرے بھرے درخت کاٹنے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو لگانا صدقہ قرار دیا، بلکہ ایک روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے 7 چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ 7 چیزیں جو ہیں یہ صدقہ جاریہ ہیں، یعنی انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ان 7 چیزوں کی وجہ سے ہوتا رہے گا۔ اور ان میں سے ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو قرار دیا کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو درخت لگاتا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو اجر دیتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو درخت لگایا جاتا ہے اس سے انسان بھی کھاتے ہیں، اس سے پرندے بھی کھاتے ہیں۔ انسان جتنا مرضی روکتا رہے، چاہے جو مرضی کرتا رہے، لیکن پرندے جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں اس میں سے کچھ پھل، انسان بھی چلتے پھرتے اس میں سے جو پھل گرتا ہے اس کو کھاتے ہیں، یا کم از کم اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کا ثواب اس درخت لگانے والے کو ملتا ہے۔ اور درختوں کو مٹانے یا درختوں کو ختم کرنے بغیر کسی وجہ کے اس کی اسلام مذمت بیان کرتا ہے، خاص طور پر وہ درخت جن سے پھلوں کا حصول ہوتا ہو یا جن کے سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں۔ ایسے 2 درختوں کو اٹھانے کی جو ہے کاٹنے کی خاص طور پر اسلام کے اندر مذمت بیان کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے سورہ الحشر کے اندر فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ وہ جو درخت جن کو تم نے کاٹ دیا اور وہ جو درخت جو اپنی بنیادوں پر کھڑے رہے، اپنی جڑوں پر کھڑے رہے، وہ اللہ کے حکم ہی سے تھے۔ یہ واقعہ پیش آیا غزوہ بنو نذیر کے موقع پر کہ مسلمانوں نے اس قلعے کا حصار کیا، تو وہاں قریب جو ہے وہ درخت لگے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے ان درختوں کو کاٹا، جب کاٹا تو مشرکین نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ اصلاح کی بات کرتے ہو اور تم ہی فساد بپا کر رہے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ تشویش کا شکار ہوئے کہ آیا یہ درختوں کا کاٹنا درست تھا یا نہ تھا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا، تو رب کائنات نے یہ قرآن نازل کیا، فرمایا کہ وہ جو درخت تم نے کاٹے اور جن کو تم نے کھڑا رہنے دیا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ تو گویا درختوں کو کاٹنا اتنا سنگین جرم تھا کہ اس پر جو یہود ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں کو طعنہ دیا، اور اس پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قرآن بھی اتارا۔ تو آج ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے
درختوں کو کاٹتے جا رہے ہیں، اور آج تو جدید سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ درختوں کا کاٹنا انسان کے لیے انتہائی مضر ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے زمانے کے اندر جب لشکر کو تیار کیا جاتا، فوج جانے لگتی، مجاہدین جانے لگتے، تو ان لوگوں کو باقاعدہ نصیحت کی جاتی، جنگ کے اصول سکھائے جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا خلفائے راشدین جو وصیحت کرتے یا جو نصیحت کرتے، اس میں یہ بات ضرور بیان کی جاتی کہ خبردار جن لوگوں کی طرف جا رہے ہو ان کے درختوں کو نہ کاٹنا، ان کی فصلوں کو برباد نہ کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ بیان ارشاد فرمایا کہ وہ درخت خاص طور پر جو پھلدار ہوں یا جو سایہ دار ہوں ان کو نہ کاٹا جائے۔ لیکن آج کی جدید سائنس تو یہ بات بھی ثابت کرتی ہے کہ درخت جو ہے وہ اس میں بے شمار فائدے اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو انوائرمنٹ ہے اس کی پیوریفیکیشن کے لیے، فضا کو پاک کرنے کے لیے بھی درختوں کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس زمانے میں چونکہ آج کی طرح کے جدید وسائل نہ تھے، اسی لیے آج کی طرح کے جدید مسائل بھی نہ تھے۔ آج اس دور سے بھی زیادہ ہمیں درختوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں یہ مہم چلانی چاہیے، ہمیں اس بات کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ سارے لوگ جو ہیں ایک مہم کی صورت میں درخت لگائیں، اور لگے ہوئے درختوں کو بغیر وجہ کے جو ہے وہ نہیں کاٹنا چاہیے۔